بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے تنازع پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق چینی وزیر خارجہ سے ان کے ہم منصب سبرامن یم جے شنکر نے ملاقات کی۔ اس دوران وانگ یی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور پاک بھارت تنازع کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ چین صورتحال کو پیچیدہ کرنے والے کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دلی کے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدام سے متنازع علاقے کی حیثیت بدل جائے گی اور اس کے نتیجے میں خطے میں صورتحال کشیدہ ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں گے اور علاقائی امن اور استحکام کی مجموعی صورتحال کی مشترکہ طور پر حفاظت کریں گے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے چین کے سرحدی علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کرنے کے اقدام نے چینی خود مختاری اور مفادات کو چیلنج کیا۔ یہ عمل دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں کا تحفظ، امن و سلامتی پر دو طرفہ معاہدوں کے برعکس ہے اور اس پر شدید تحفظات ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے اقدامات چین کی طرف کوئی اثر نہیں ڈالیں گے، نہ ہی اس حقیقت کو تبدیل کریں گے کہ چین کی متعلقہ علاقے پر خود مختاری اور مؤثر دائرہ کار کی حیثیت ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ بھارتی فریق ایسی باتیں کریں گے جو دونوں کے باہمی اعتماد کو فروغ دینے کے لیے بہتر ہیں، ساتھ ہی ایسے اقدامات کریں گے جو سرحدی علاقوں، امن اور سکون کو برقرار رکھنے کے لیے موزوں ہوں، جبکہ چین بھارت تعلقات کی مجموعی صورتحال میں بے جا مداخلت سے گریز کریں گے۔ دوران ملاقات بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ملک کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی آئینی ترمیم کوئی نئی خود مختاری، پاک بھارت جنگ بندی معاملے میں کوئی تبدیلی سمیت بھارت چین سرحد کی اصل کنٹرول لائن میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی امید ہے اور وہ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کو تیار تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بھارت مشاورت کے ذریعے چین کے ساتھ سرحدی معاملے کو مکمل طور پر حل کرنے کے عمل کو جاری رکھنے پر رضامند ہے اور وہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ہوئے اتفاق رائے کی پاسداری کرے گا۔ خیال رہے کہ وزیر خارجہ یہ دورہ چین مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد سامنے آیا۔ قبل ازیں نئی دہلی کے گزشتہ ہفتے کے اقدام کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بیجنگ کا ہنگامی دورہ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اپنے ہم منصب کو آگاہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات معطل کیے اور سفارتی تعلقات محدود کر دیے تھے۔ پاکستان نے یہاں موجود بھارتی ہائی کمشنر کو ملک سے واپس جانے کی ہدایت کی تھی، جبکہ اپنے نامزد ہائی کمشنر کو نئی دہلی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔